دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کل، لفظ کل سے رب تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ اب کل سے مراد کیا ہے؟ کل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محبوب تم فرما دو۔ اب آپ قرآن پاک دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو جب رب تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے براہ راست تو رب فرماتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں، اے ایمان والوں۔ لیکن یہاں دیکھیے رب نے فرمایا کل، محبوب تم فرما دو، حضور آپ فرما دیں۔ یہ کل ہے امر کا صیغہ، یعنی محبوب آپ کہہ دیں۔ اب دیکھیے نا کہ رب تعالیٰ نے بات تو آپ نے کرنی تھی لیکن کہا محبوب تم فرما دو، محبوب تم فرما دو۔ اب غور کیجیے گا کہ جب رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا، قرآن پاک میں ایسے کئی مقامات ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے ایک خاص حکم اتارنا چاہا، دین کی کوئی بنیادی چیز اتارنی چاہی تو اس کا اعلان اپنے محبوب سے کروایا۔ اب دیکھیے جب رب نے اپنی توحید کا اعلان کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہ محبوب تم فرما دو کہ میں اللہ ایک ہوں، تم فرما دو۔ کل سے کہہ کر محبوب سے فرمایا، محبوب آپ فرما دیں۔ اور جب اپنی بندگی کا یعنی محبت الہی کے حصول کا طریقہ کار بیان کرنے کے لیے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا تو پھر بھی لفظ کل استعمال کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ دیکھیے انداز رب تعالیٰ نے جو اپنایا ہے، قرآن کے اس اسلوب کو ذہن نشین رکھیے، اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی رب نے کل کیوں فرمایا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور ہم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ الگ آیا ہو، نہیں، یہ رب تعالیٰ نے اتارا ہے اور ہم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پہنچا ہے۔ اب دیکھنا یہاں یہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ محبوب تم فرما دو، تم فرما دو، یعنی اب پہلے رب نے اپنی توحید کا اعلان کروایا، اپنی بندگی کا اعلان کروایا تو محبوب سے کروایا کہ محبوب بے شک میں اللہ ایک ہوں، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن محبوب لوگوں کو تم بتا دو کہ میں اللہ ایک ہوں، بے شک میں اللہ ایک ہوں، لیکن تم ان کو بتاؤ یہ تیری زبان سے سن کر مجھے ایک، محبوب یہ تیری رسالت پر پہلے ایمان لائے، مجھ پر بعد میں ایمان لائے۔ یعنی جب تک کوئی بندہ اگر حضور کی رسالت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رب کو مانتا ہوں، رب کی توحید کا وہ پرچار کرتا ہے، کہتا ہے رب ایک ہے، لیکن حضور کی ذات کو نہیں مانتا، حضور کی رسالت کو نہیں مانتا، تو رب فرما رہے ہیں محبوب اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب کل کہہ کر رب نے فرمایا کہ محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی جب انہوں نے میرے در پر آنا ہو تو پہلے یہ تیرے در پر آئیں، پہلے یہ تیرے در پر آئیں۔ کل فرمایا نا محبوب تم فرما دو، میں تمہارے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ملی ہے، انہیں جو فضل ملا ہے، اس پر خوشی منائیں، یعنی یہ تمہیں معرفت خداوندی کا ذریعہ گردانتے ہوئے عرفان توحید کے لیے محبوب تیری دہلیز پر سرخم کریں اور پھر ہی یہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ چاہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچے تو یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ دین سارے کا سارا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در تک پہنچنے کا نام ہے۔ اگر کوئی حضور تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے تو یہ پھر ابو لہب بھی ہوگی، یہ مسلمانی نہیں ہوگی۔